مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ فقط دواؤں کا ہی کہتے ہیں، اس کی جو اصل علاج ہے، جو دوائی ہے، وہ کوئی غیر مسلم ہی نکالے گا تو تبھی اس وبا کا علاج ہو سکے گا۔ مفتی صاحب اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں، اور کیا ایک مسلمان کو فقط دوائی سے ہی توقع رکھنی چاہیے، توکل علی اللہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو بڑا دلچسپ سوال کر دیا۔ ظاہری باطنی دونوں اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم باطنی جو اسباب ہے اس میں کہتے ہیں دعا، اللہ تعالیٰ پہ توکل اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، ہم یہ کہتے ہیں۔ کوئی بالکل ہی غیر مسلم بھی ہے نا تو اتنا تو وہ بھی کہہ رہا نا کہ بھائی قوت ارادی مضبوط رکھو، ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، اپنے دل سے ڈر نکالے، خوف نکالے، تو یہ تو غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا دوائی ہوتی ہے؟ قوت ارادی کسی دوائی میڈیسن کا نام ہے؟ یہ کوئی پیراسیٹامول ہے یا یہ کوئی اور جو ہے نا وہ نمونیا کی دوائی ہے؟ قوت ارادی نہیں، تو یہ بھی باطنی سبب ہے۔ اور فی الحال تو جن کی ذمہ داری ہے کہ بھائی یہ والی دوائیاں جو ہے نا یہ تو ہم بھی دے دیں گے، جو آپ نے دینی ہے وہی والی دیں آپ، تو وہ دینے کے اندر تو ابھی تک وہ بھی ناکام ہے، تو لہذا وہ بھی ابھی تک جو ہے نا وہ قوت ارادی والی دوائی پہ چل رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم پہلے دن سے ہی دعا، توکل اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور باقی دوائی کوئی بھی ایجاد کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے سبب بنائے ہیں، وہ مسلمان بھی کر سکتا ہے، وہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، جس کا جو کام ہے وہ کرے گا نا۔ اس وقت آپ کسی دودھ بیچنے والے کو بولے بھائی تو دوائی کیوں نہیں ایجاد کر رہا، وہ بولے گا یار میرا کام دودھ بیچنا ہے بھائی، میں دوائی ایجاد تھوڑی کروں گا۔ آپ سارے صحافیوں کو بولنا شروع کر دے کہ یار تم لوگ کالم لکھے جا رہے ہو، دوائی نکالو نا، دوائی بناؤ، تو صحافی کیا جواب دیں گے آپ کو؟ وہ یہ کہیں گے یار بھائی ہمارا کام اویئرنیس دینا ہے، دوائیاں بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ شاعروں کو بولیں کہ یار کیا وہی جناب گھسے پٹے جو نا الفاظ جو نا جوڑ کے اور شاعری کیے جا رہے ہیں، کوئی دوائی بناؤ۔ تو اب آپ اگر شاعروں سے یہ بولیں گے تو شاعر آپ کی شان کے اندر جو کلام لکھیں گے نا وہ آپ کو پوری زندگی یاد رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی جس کا جو کام ہے وہ وہی کرے گا نا۔ یہ جو کیا رہا مطالعہ اسٹڈی، پاکستان اسٹڈی، سوشل اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں، آپ ان کو بولیں کہ دوائی بناؤ سارے مل جل کے، وہ بولیں گے بھائی ہم سماجیات، معاشرہ سکھاتے ہیں، ہم معاشرے کے اعتبار سے بتائیں گے آپس میں رویہ کیسے رکھیں، بیماری کے زمانے میں، تکلیف کے زمانے میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے، وہ یہ بتائیں گے۔ آپ دنیا بھر میں آج کل تو ویسے بھی وہ موٹیویشنل اسپیکر کافی سارے پھرتے ہیں، اور اسی طرح ٹرینرز بھی کافی تعداد میں ہیں، تو اب آپ ٹرینرز اور موٹیویشنل اسپیکر سے بولنا شروع کر دیں کہ بھائی صاحب کیا تم دنیا میں جذبات ہی دیے جا رہے ہو، کوئی دوائی بھی دیا کرو، لوگ مر رہے ہیں تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو موٹیویشنل اسپیکر بیچارہ آگے سے کیا کہے گا، ٹرینر آگے سے کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا بھائی صاحب میرا کام دوائی نہیں ہے، یہ دوائی وزارت سائنس نے اور وزارت طب جو ہے نا یہ اس نے نکالنی ہے، تو لہٰذا ان سے رابطہ کریں۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ لوگوں کو ہمت حوصلہ دینا ہے، ہم وہ دے رہے ہیں۔ تو جیسے صحافی ہیں، شاعر ہیں، پروفیسر ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، اور باقی دنیا کی جتنی مخلوق ہے، جب یہ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو جو اہل علم ہیں، جو علماء دین ہیں، ان کا کام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں میں ہمت حوصلہ پیدا کرنا، اللہ پر توکل کا ذہن دینا، گناہوں سے توبہ کی تلقین کرنا، آخرت کی طرف متوجہ کرنا۔ تو الحمدللہ علماء کرام اپنی ذمہ داری بہت بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ بھئی وہ تھوڑا بہت اختلاف رائے چل رہا ہے، تو اختلاف رائے تو بھئی آج کل ڈاکٹروں میں بھی چل رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے یہ تو اس کا تو اپنے علاج کی ضرورت ہے دماغی، یہ کون سا مشورہ دے رہا ہے۔ جیسے ابھی چند دن پہلے کسی نے مشورہ دیا، وہ جو ہیئر ڈرائر بال خشک کرنے کا ہوتا ہے تو اس کو ذرا ناک کے اندر ڈال کے نا اس کی گرم ہوا لیں، تو دوسرے نے کہا بھائی یہ کیا بول رہے ہو، اب وہ بھی ڈاکٹر ہے اور وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ کمپیوٹر بھی نہیں لگ رہا۔ یہ دونوں الفاظ جو ہے نا یہ باقاعدہ یہ لکھے لکھائے موجود آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا اسی طریقے سے وہ ابھی مجھے بلکہ اس سوال سے یاد آ گیا، وہ ایک جملہ ہوا کرتا تھا، آج کل کوئی بول نہیں رہا، کہ وہ جو بغداد پہ حملہ ہوا تھا تو وہ مسواک کے اوپر لڑائی ہو رہی تھی علماء کی، وہ اس طرح کا بھی کوئی بولا جاتا تھا نا، تو کافی عرصہ ہو گیا کان اس کے سننے سے محروم چلنے، تو آج کل تو زیادہ بولنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اس لیے نہیں بولا جا سکتا
کہ آج کل جو ہے نا وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی اسی طرح کی مسواک وغیرہ کے اوپر ہی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، بلکہ وائرس جو ہے جو وائرس پھیلا ہوا ہے نا، تو ایک ملک کہہ رہا ہے اس کا نام فلاں ملک کے نام پہ رکھو، اور دوسرا کہہ رہا نہیں اس کا نام فلاں ملک کے نام پہ رکھو. دونوں بتا رہے کہ نہیں جناب یہ آپ کی وجہ سے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے. تو دوائی نہیں ایجاد ہو رہی لیکن یہ ہو رہا ہے. تو یہ وہ جو مسواک وغیرہ کا تھا، یا وہ جو کوا حلال ہے یا نہیں، وہ جو اس طرح کے مسائل تھے، تو وہ تو چلے ذرا چھوٹے لیول پہ تھے. یہ تو ورلڈ وائڈ اور پوری دنیا کے لیول کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں اب بہت ساروں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نہیں بھائی کوئی کبھی کبھار کوئی بحث بھی ساتھ میں چلی جاتی ہے.